کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج پروگرام ذمہ دار میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن میر محمد فرید صاحب۔ ان کا تعلق چٹھیاں مچھیارات سے ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک ہائی اسکول اور ایک پرائمری اسکول تعمیر کیے اور یہ دونوں اسکول 2005 کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے۔ شکریہ میر محمد فرید صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اچھا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو اسکول آپ نے تعمیر کیا اپنے علاقے میں، یہ ان کو تعمیر کرنے کا خیال کیسے آیا؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، شکریہ کشمیری ڈیجیٹل۔ یہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جتنے بھی ہمارے سرکاری عمارتیں تھیں، بالخصوص اسکول تھے، ہمارے پرائمری اسکول تھے اور ہائی اسکول تھے، وہ تباہ ہو چکے تھے، اور اس زلزلے کو بھی تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ہم چند دوست تھے جنہوں نے فکر تھی کہ ہمارے یونین کونسل جو پسماندہ ہے، بہت زیادہ پسماندہ ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو مسئلہ تھا مچھیارا ہائی اسکول کا کہ وہاں پہ سینٹر نہیں تھا، اور یہاں سے بچیاں دوسری یونین کونسل میں 15-20 کلومیٹر پیدل مسافت کر کے جو ہے وہ پیپر دینے جاتی تھیں بورڈ کے۔ کافی لمبا سفر تھا۔ اس کے لیے ہم نے 2-3 دفعہ میٹنگز کی دوستوں کے ساتھ، اہل علاقے کے ساتھ۔ تو حکومت کی طرف سے ہمیں جب کچھ نہ ملا تو ہم نے یہ کہا کہ اپنی مدد آپ ہم اس کے لیے سینٹر کے لیے کچھ کریں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ بورڈ کی طرف سے کہ آپ کے پاس اگر مطلوبہ فرنیچر ہوگا تو ہم آپ کو سینٹر یہاں پہ قائم کر کے دیں گے۔ تو اس فرنیچر کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایفرٹ کی۔ تو اس کے لیے ہمارے ایک دوست ہیں میر اکبر صاحب، ان سے کہا گیا تو انہوں نے 5 لاکھ کی خطیر رقم دی فرنیچر کے لیے۔ تو ہم نے سب سے پہلا یہ کیا کہ وہ فرنیچر ہم نے خرید کے سینٹر میں حضور کروایا۔ اس کے بعد ہمیں تعمیرات کا خیال آیا کہ ہم کس طرح جو ہے نا اسکول کو تعمیر بھی کریں۔ جیسے اپنی مدد آپ ہم نے فرنیچر خریدا، ایسے ہی تعمیر کے لیے بھی۔ تو وہ 4 دوست تھے جن میں میرے ساتھ خواجہ عمران صاحب ہیں، خواجہ کاشف صاحب ہیں، میاں جاوید صاحب تھے۔ تو ہم نے ایک NGOs علم و ادب کے نام سے جو اسکول بنا رہی تھی ان سے رابطہ کیا، ان کو ہم نے اپلیکیشن دی، مسلسل 1 سال ان سے رابطے میں رہے۔ تو انہوں نے 1 سال کے بعد جا کے ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کو اسکول بنا کے دیں گے، لیکن اس میں کمیونٹی شیئر ہوگا آپ کا، جس کے لیے آپ کو جتنے بھی جو پلانٹ ہیں اور آپ کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جتنی بھی کیریج ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ مچھیارا ایک دور دراز علاقہ ہے اور کافی ہائٹ پہ جہاں پہ برف ہی پڑتی ہے۔ تو بچے کھلے آسمان تلے برف میں سردیوں میں بیمار ہو جاتے۔ تو بڑے ایشوز تھے جس کے لیے ہم فکر مند تھے۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایشوز آتے رہتے تھے لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو ان دونوں یہ جو 2 اسکول آپ نے بنائے، ایک ہائی اسکول اور ایک پرائمری اسکول، جی، تو اس کے لیے جو فنڈز جو آئے، یہ کس طرح سے آپ نے جمع کیے، کہاں سے جمع کیے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ جب NGOs نے یہ کہا کہ آپ کو کمیونٹی شیئر دینا پڑے گا، تو وہ ہم نے جب حساب کیا تو تقریباً 22-23 لاکھ کا تخمینہ تھا۔ تو اس کا یہ کیا کہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا کے پوری یونین کونسل کا، تو اس میں تمام برادریاں تھیں، تمام لوگ تھے، ان کو ہم نے اس کی طرف لایا اور ایک ٹیم بنائی ہم نے واٹس ایپ پہ، جو اس پورے معاملات کو دیکھے، نگرانی کرے، اور جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس۔ یہ ایک پورا منظم طریقے سے ہم نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہی فنڈنگ اکٹھی کی، جس میں مختلف برادریاں تھیں، ان کو ہم نے شامل کیا۔ برادری کی بیس پہ ہم نے ان سے فنڈز لیے، انفرادی طور پہ بھی لیے۔ اس طرح جو ہمارا دوسرا اسکول ہے چٹھیاں کا، جو میرا آبائی گاؤں بھی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے یہ جو ہائی اسکول ہے یہ کہاں بنا ہے، اس پہ کتنی لاگت آئی ہے اور کتنے عرصے میں یہ مکمل ہوا؟ یہ جب ہمارا NGO سے MOU سائن ہوا، اس کے تو 4 ماہ کے اندر یہ تعمیر ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً جو ہمارے پاس اعلان شدہ رقم تھی وہ تقریباً 24 لاکھ تھی، جو ہمارے گروپس میں اعلان ہوا تھا، لیکن ہمیں جو ریکور ہوئے ہیں وہ تقریباً 20,95,000 تھے، اور ہمارے اخراجات تقریباً 23.5 لاکھ تک ہو چکے تھے اس ہائی اسکول پہ۔ ہاں جی، وہ ہم نے جو ہے نا باقی جو پیسے بچتے تھے، ہم جو 3-4 دوست ہیں انہوں نے اپنے اوپر ڈال کے تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو ہم نے 1 منتھ کے اندر ان کے جو پلان تھے اور جو NGOs کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کی، جس میں ہم نے سڑک بھی بنائی، اپروچ روڈ جو بنائی اسکول تک۔ اچھا، 23 لاکھ میں آپ نے اسکول مکمل نہیں کیا تھا، صرف آپ نے پلنتھ وغیرہ کیا۔
ٹھیک ہاں ہے. باقی جو تقریباً 3.5 کروڑ کی جو رقم تھی وہ تو انہوں نے این جی اوز نے خود ہی اسکول بنایا جس میں 19 کلاس روم تھے, 6 واش روم تھے اور اسٹاف روم تھا, پرنسپل کا آفس تھا, فرنیچر تھا جس میں لائبریری تھی, اور اس طرح آپ کی سائنس لیب کمپلیٹ, اور اس طرح کمپیوٹر لیب جس میں 10 کمپیوٹر انہوں نے مہیا کیے, پرنٹر مہیا کیے, ایون کہ انہوں نے اسپورٹس کا جتنا بھی اسکول کی چاہیے چیزیں, اسپورٹس کی پوری چیزیں انہوں نے مہیا کی ہیں اسکول کے اندر. تو یہ کس جگہ بنا ہے ایکچولی؟ یہ جو ہے بالکل مرکز مچھارا میں, جو ہمارا مرکز مچھارا آتا ہے, 2 وارڈوں کا سینٹر ہے, شرقی اور غربی کا, جہاں پہ پہلے عمارت تھی, زلزلہ سے پہلے عمارت تھی ہائی اسکول کی, وہیں پہ ہم نے تعمیر کروایا. تو بچوں کی تعداد کیا ہے؟ بچوں کی تقریباً 450 تعداد ہے, جس میں طلبہ و طلبات ہیں, کیونکہ یہاں پہ گرلز ہائی اسکول یا گرلز مڈل اسکول نہیں ہے, تو یہاں پہ بچیاں مجبوراً بچوں کے ساتھ ہی پڑھتی ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ این جی اوز سے ہم نے جو مشورہ کیا اس میں ہم نے بچیوں کا جو ہے کلاس روم علیحدہ کروائے اور بچوں کے علیحدہ کروائے. ابھی 2 سیکشن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, جہاں پہ بچیاں علیحدہ اور بچے علیحدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جو پرائمری اسکول ہے یہ کہاں بنا؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں پرائمری اسکول کے بارے میں سوالات کروں, یہ جو کتنے عرصے میں یہ ہائی اسکول مکمل ہوا, یہ اس کی جو تعمیر کب شروع ہوئی تھی, اور جو ہے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہو گیا تھا؟ یہ ہم نے صرف 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا. ہم نے نومبر 2024 کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اپریل 2025 میں ہم نے محکمہ تعلیم کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. اچھا پرائمری اسکول جو ہے یہ کہاں تعمیر کیا گیا ہے, اس پہ کتنی لاگت آئی ہے, اور کیا اس میں بھی کسی این جی او نے آپ کی مدد کی؟ جو پرائمری اسکول ہے یہ میرا آبائی گاؤں ہے, آبائی وارڈ بھی ہے, یہ چٹھیاں کے مقام پہ. یہ صرف پہلے ہمارا ایک فیملی گروپ تھا, واٹس ایپ گروپ, تو اس میں ہم نے بات کی, میرے بڑے بھائی ہیں مفتی شفیق صاحب, انہوں نے کہا یار اس کو ہم نے جو ہے نا کسی کار خیر میں جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا پہلے اسکول پہ بات کر لیتے ہیں. تو ہمارا گاؤں کا اسکول ہے, بچے ہمارے جو ہے نا برف میں پڑھتے ہیں, سردی میں پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے شروع کیا. تو مجھے ذمہ داری دی کہ اس چیز کے لیے کہ آپ اس کے لیے قدم اٹھائیں. تو وہیں سے بات چلی. تو ہمارے اس میں بھی 3-4 دوست, ایک پوری ہم نے ایک بنائی ہوتی ہے, کمیٹی بنائی ہوتی ہے, اس میں اسی طریقے سے یعنی پہلے ہم نے مچھارا اسکول سے پہلے ہی ہم نے چٹھیاں اسکول کا کام ہم نے فنڈنگ کا شروع کیا تھا. یہ اسی درمیان میں ہی ہمارا این جی او سے جو بات چیت چلی, اور اسی دوران جو ہے نا ہمارا ہائی اسکول کا کام بھی شروع ہوا. لیکن پہلے جو ابتدا ہوئی وہ چٹھیاں اسکول سے ہوئی, اور اس میں میرے دوست ہیں, شوکت صاحب ہیں, دیگر برادری کے جتنے لوگ ہیں, ہم کزن ہی ہیں سب, ہم نے مل کے یہ کہا کہ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی میکینزم جو ایسا میکینزم بنایا واٹس ایپ کے ذریعے, اور پہلے ہم نے خود کو پیش کیا کہ ہم اتنے پیسے ڈال کے اپنے جو پرائمری اسکول ہے چٹھیاں کا اس کو ہم تعمیر کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے جو اعلانات ہوئے اس میں تقریباً 25-26 لاکھ روپے اعلان ہوا, جس میں تقریباً یہ سمجھیں گے صرف ایک فیملی ہے جس میں ہمارے 2 گاؤں آ جاتے ہیں, چٹھیاں اور تریڈا, صرف ایک فیملی کے, باہر سے کسی سے 1 روپے کا فنڈ نہ مانگا گیا نہ ہی لیا گیا اس سے. تو ایک فیملی نے تقریباً 20 لاکھ سم تھنگ جو ہے ہم نے جمع کیے. اعلان ہمارے تقریباً 26 لاکھ کے ہوئے تھے. تو ہمارے اخراجات تقریباً 24.5 لاکھ اسکول پہ ہوئے ہیں, جو ہم نے آر سی سی جو ہے نا ہم نے بلڈنگ تعمیر کی, اس میں وہ آپ نے خود ہی تعمیر کی کنٹریبیوٹ کر کے پیسے. تو اس میں کیا سہولیات کیا ہیں وہاں پہ اس پرائمری اسکول میں؟ پرائمری اسکول میں ہم نے یہ کہ 3 کلاس روم بنائے ہیں, 120 تعداد ہے بچوں کی. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ فرنیچر دیے, ہم نے ہیٹر دی ہیں سردیوں کے لیے, جو وہاں پہ ٹھنڈ کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, برف پڑتی ہے, کیونکہ پہلے تو بچے باہر پڑھتے تھے. تو باقی جتنی ان کی ضروریات تھی اسکول کی, پرائمری اسکول کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ان کے وائٹ بورڈ, بلیک بورڈ, اور اس طرح سب سے اہم چیز یہ تھی کہ سردی کے بچنے کے لیے ہم نے ان کو جو ہے نا ہیٹرز دیے, اور باقی جتنی ضروریات کی چیزیں ہم نے وہاں پہ مہیا کی ہیں. تو یہ بتائیے کہ ظاہر جب اسکول تعمیر نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بچے جو ہیں یہ کہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ یہ وہاں پہ شیلٹرز بنے ہوئے تھے. ایک ہی شیلٹر بنا ہوا تھا جس میں 5 کلاسیں, یعنی کہ پرائمری اسکول ہے تو ایک ہی روم میں جو بچے جو پڑھتے تھے, سردیاں گرمیاں اس میں گزارتے تھے. ایون کہ برف میں بھی بچے باہر بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور بہت تکلیف ہوتی تھی ہمیں دیکھ کے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا یہ موقع دیا
اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے نا یہ پرائمری اسکول تعمیر کیا. تو اس میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا؟ اس کے لیے ہمیں صرف تھوڑا بہت مشکل آئی زمین کے حوالے سے کہ جو پہلے جہاں پہ اسکول بنا ہوا تھا وہاں پہ جو زمین تھی وہ ایسی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ اسکول بن نہیں سکتا تھا. تو دوسری جگہ ہم نے جو ہے نا بات کی، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں یوسف نام ان کا، ان سے بات کی کہ فی سبیل اللہ آپ ہمیں جو ہے نا اسکول کے لیے زمین دے. تو وہ زمین کے لیے ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئی، جس کے لیے 5-6 مہینے ہمیں لگ گئے اس کو کرنے کے لیے. پھر محکمہ تعلیم کے نام وقف کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا، اور بیچ میں موسم ایسا آ گیا کہ جو میں 5-6 مہینے ویسے بھی سردیاں برف میں تو کام نہیں کر سکتے وہاں پہ. یہ پرائمری اسکول کی تعمیر کے لیے تو یہ تھوڑا سا ہمیں وہ ٹائم لگا. تو الحمدللہ جیسے شروع کیا اس کو بھی ہم نے 6 ماہ کے اندر کمپلیٹ کیا. مطلب 2005 میں زلزلہ آتا ہے اور 2024 میں آپ تعمیر کرتے ہیں شروع ان سکولوں کی. تو حکومت نے اس دوران یہ سکول کیوں نہیں بنائے؟ کوئی رابطہ کیا کبھی آپ نے حکام سے؟ 12 رابطہ کیا گیا، 12 اپلیکیشنز دی گئی اور حکومت کے پاس گئے ہیں، وفد لے کے گئے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے پاس بیسک جو تعلیمی نظام ہے ہمارے دیہی علاقوں کا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ ہو کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ بڑا علمی ہے حکومت کے لیے بھی، اگر حکومت یہ جو سہولتیں ہیں یہ وہاں پہ اگر مہیا کر لے تو لوگ شہروں کی طرف مائیگریٹ نہ ہو. جیسے ڈسپنسری ہے یا اسکول ہیں، یہ بیسک ضروریات ہیں. تو موسٹلی جو لوگ ہیں بچوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اسکول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہروں کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میر محمد فرید صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے میر محمد فرید صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی محنت سے کوشش کر کے اپنے علاقے میں سکول تعمیر کیے اور جو تعلیم جو ہے اس کو دوبارہ اپنے علاقے میں بحال کیا. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.